اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ فارن فنڈنگ کیس میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یو ٹرن کہہ سکتے ہیں، اور خطرات جو نظر آ رہے تھے، منڈلا رہے تھے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے پورے کا پورا پارلیمانی ڈھانچہ یہ زمین بوس ہو سکتا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس اور اہم ترین موڑ پہ تھا۔ لیکن آج اکبر ایس بابر صاحب جو کہ 6 سال سے ایک لڑائی لڑ رہے تھے، آج اچانک انہوں نے سیکیورٹی کمیٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کمیٹی صحیح کام نہیں کر رہی، جبکہ یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ لیکن کیا ہوا یہ کوشش کریں گے جاننے کی، چوہے صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج یادداشت جو کہ کل پی ڈی ایم والے بھول گئے تھے وہ آج پیش کی گئی، کچھ اور خبریں ہیں۔ چوہے صاحب، یہ آج سیکیورٹی کمیٹی کام کر رہی تھی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی ٹھیک نہیں کام کر رہی، لہٰذا عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ تو کیا ہوا؟ نہیں، پر جھوٹ کے کبھی پاؤں ہوئے ہیں صابر شاکر صاحب، معاف کرنا، بے پر کی اڑانا۔ کوئی آصف نامی بندے نے کسی فرم کے پیڈ پر $200 دیے، مجھے تو لگتا ہے وہ بھی مینوپولیٹ کیا گیا تھا۔ $200 کوئی چندہ دے رہا ہے تو اس کی بنیاد پر رائی کا پہاڑ اور کھمبا دیاں ڈاراں، اور جو منہ میں آیا جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ وہ تو بھائی کبھی اس جھوٹ کو اس طرح سچ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، مطلب آپ کا ایک جو چہتا نیوز گروپ ہے، ان کا چینل بھی ہے، کبھی آپ کے برابر ہوتا ہے، کبھی آپ کے شو سے پیچھے ہوتا ہے 4 دفعہ، کئی دفعہ آپ سے آگے بھی ہوتا ہے۔ ان کا اخبار، سارا اخبار آج کا ان کا دیکھیں نا بھرا ہوا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد 2 کالمی خبر، آپ چونکہ اخبار نویس ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں میری بات، جی ہاں، بیک پیج پر 2 کالمی خبر اسی اخبار نے لگایا جس پر سارا اخبار بھر دیا ان کے بیانوں سے۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مارے گئے، لٹے گئے، پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے فلاں سے لے لیا، فلاں سے لے لیا، اور ہم نے لے گئے، اور یہ ہو گیا، اور ریلی دے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ریلی جو تھی وہ اٹ واز نو ویئر۔ تو اس کے بعد بیک پیج پر 2 کالم خبر لکھائی کہ جی وہ ہوا، ادھر انہوں نے وہاں ان کے لیے بریک فاسٹ کا انتظام کیا، پارٹی کی نہ مریم آئی، نہ مریم اورنگزیب آئی، نہ فلاں آیا، اور 2000 بندے نے وہاں ناشتہ کیا۔ تو جلوس میں کتنے گئے؟ 200، سب بھاگ گئے۔ اسی طرح جے یو آئی والوں نے لیاقت باغ میں کیا، اتنے بندے کا ناشتہ، اور ساتھ کتنے گئے؟ 150۔ تو اس کے بعد سارا وقت وہ جو فیض آباد پل نہیں ہے ادھر کھڑے رہے کہ کدیوں کوئی بندے آ جان، صابر شاکر دے نال جڑے بندے آگے واک کرتے ہیں ادھر، وہی آ جائے تو ہم لے کے چلے جائیں۔ آج وہ اخبار سارا پروپیگنڈا بھر کے، تو اندر آخری پیج پر، یعنی اگر آپ کہتے ہیں تو وہ خبر پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ حالت ہے ان کی۔ جھوٹ کے کون سے پیر ہیں، اور اس طرح ہوائی کہ یعنی لگتا ہے کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کو پوری دنیا، یعنی یہ پاکستان دشمن بیانیاں یہ لے کے جائیں، فوج کو، فوجی جرنیلوں کو یہ گالیاں یہ بکیں، پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کریں، اور ملک دشمن جو ہے وہ عمران خان اور ان کی حکومت ہے اور فوج ہے۔ میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، صابر شاکر صاحب آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور مجھے بھی، اگر ان لوگوں کے یعنی ان کے گلے میں رسا نہیں ڈالا جاتا جو فوج پر، فوج کے اداروں پر اور ملک پر حملے کر رہے ہیں دشمن کے ایجنڈے پر، تو میں آپ کو بھی مجرم سمجھوں گا۔ جو صاحب آپ مجھے تو بالکل مجرم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو آسان ہدف ہوں، لیکن یہ اختیار تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو ریاست کے پاس ہے، ریاستی اداروں کے پاس ہے، آپ پوچھتے کیوں نہیں ان سے؟ حکومت کے پاس ہے، جتنے دفاتر ہیں بھئی آپ لوگ، یہ ان کو کس نے کہا ہے 10 ارب؟ میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا۔ جی ہاں، ایک چیز شارٹ سنواتے ہیں، کیونکہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ ڈیفینسو کیوں ہوئے، یہ بھی ذرا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اچانک ڈیفینسو کیوں ہو گئے۔ ایک تو کل تو یادداشت ہی بھول گئے، اور فروخ حبیب صاحب کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے، ذرا سنیے۔
الیکشن کمیشن فیصلہ دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہی، اس کی رسیدیں جمع نہیں کروا رہی. کم از کم کل آپ الیکشن کمیشن آئی تھی مریم بی بی، تو وہ ذرائع بھی لے آنے تھے، وہ رسیدیں بھی لے آنی تھی. لے آتی آپ پہلے کی طرح کوئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے. تو ہوا یہ چوہے صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 19 جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا. کل شاید آپ کا پروگرام سن لیا ہوگا انہوں نے کہا کوئی پیچھے نہ رہ جائے. 19 جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور 24 فروری کو جواب طلب کر لیا ہے ان تمام 19 جماعتوں سے جو کہ اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں. تمام جماعتیں اپنے بیرونی کھاتے جمع کروائیں اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج آرڈر پاس کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ آرڈر پاس ہو گیا تو ساتھ ہی اکبر ایس بابر صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اس کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان جو آپ بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان تھے جی آج وزیرستان میں. انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے ایک بہت ہی بڑی آفر کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے. چیلنج کرتا ہوں فارن فنڈنگ کیس ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے. فارن فنڈنگ کیس میں پارٹی سربراہوں کو بٹھا کر کیس سننا چاہیے. ان جماعتوں کو معلوم ہے اور مجھے بھی پتہ ہے فارن فنڈنگ کیا ہے. کئی ملک ان جماعتوں کو پیسے دیتے رہے. ان ممالک سے تعلقات کی وجہ سے میں بتا نہیں سکتا. فارن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اپوزیشن کا شکر گزار ہوں. سامنے آنا چاہیے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی. کیا صاحب یہ چیز چل رہی ہے اور یہ بھی مارکیٹ میں ہے کہ دو ملک جو ہیں وہ حکومت کا تختہ بھی الٹنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنے گا.